سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے آپ پہ کلمہ پڑھنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے مقابل کسی کو کھڑا کر دوں؟ نہیں، اگر میں اس طرح کروں گا تو میں جاہلین میں سے ہوں گا، میں غبی ہوں گا، میں جاہل شخص ہوں گا کہ اگر میں سیدہ کے مقابلے میں کسی کے قول کو کہہ دوں کہ وہ صحیح ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام دونوں ہی مہجور اور مظلوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت رب کریم کے سامنے یہ عرض کریں گے، پروردگار یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دو خلیفہ ہیں میرے بعد، یہ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل البیت ہیں۔ انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھنا، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے، جس زوال کا شکار ہے پوری ملت اسلامیہ، شرق تا غرب جس پستی اور زوال میں ڈوبی ہوئی ہے، سیاسی، فکری، معاشی، اقتصادی، ہر حال کے اندر آپ دیکھیں تو مسائل سے دوچار ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر آپ احادیث پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے حدیث الثقلین کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہر ایک رونا روتا ہے امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، کوئی بے شمار زوال کے اسباب نکالتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی امت میں بے پردگی عام ہو گئی ہے، گناہ عام ہو گئے ہیں، زنا عام ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لوگ نماز نہیں پڑھتے، دین کے معاملات پہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ساری کمزوریوں کے باوجود جو اصل کمزوری ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان دین سے گمراہ ہو جائے، گمراہی یہ بھی ہے کہ ہم ترقی کی طرف نہیں ہیں، گمراہی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو انسانی اصولوں کے مطابق اور اس اسلامی اصول کے مطابق نہیں ڈھال سکے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروگرام دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کے بنیادی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے تاکہ یہ دنیا کے اندر میزان کو قائم کرے، عدل کو قائم کرے، قسط کو، انصاف کو لوگوں کے درمیان میں قائم کرے۔ آج مسلم معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہے، بے راہ روی ہے، مسلم معاشروں کے اندر ظلم اور ستم، ناانصافی موجود ہے، معاشی ابتری موجود ہے۔ یہ ہے اصل وجوہات۔ اگر ہم اسلام کے قیام کی بات کرتے ہیں تو صرف اسلام ٹوپی اور داڑھی اور اس طرح کے ظاہری لبادے کا نام نہیں ہے، اسلام قیام عدل کا نام ہے، اور وہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملیں گی۔ لیکن بات تو کی جاتی ہے اسلامی نظام کی، اور اصل حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ اصل حقیقت جب تک ہم نہیں تھامیں گے، اور وہ کیا ہے؟ الثقلین اور اہل بیت علیہ السلام کے سرخیل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ امام علی کے ساتھ کیا ہوا؟ امام علی جب خلافت پہ متمکن ہوئے تو امام علی کے خلاف جنگیں چھڑی گئیں۔ پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں علی تو معاذ اللہ ناکام خلیفہ اور ناکام سیاستدان تھے، علی کو حکمرانی کرنی کہاں دی گئی؟ علی نے جب خلافت کو سنبھالا تو کس طرح سے جو معاملات پیش آئے، ناقصین، قاسطین اور مارکین کے، تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی ظلم ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے فضائل کو موضوع کہا گیا، جو آپ کی شان میں وارد احادیث اور روایات تھی۔ آپ حدیث دعوت ذو العشیرہ سے شروع کر لیجئے۔ دعوت ذو العشیرہ میں خلیفہ اور جانشین کہا گیا، حدیث الغدیر، حدیث المنزلہ، حدیث الطیر، حدیث الولایہ، حدیث الثقلین۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کی جو شان میں جو روایات ہیں، جو ان کے جو ٹائٹل ہیں، وہ بھی دوسروں پر چسپا کیے گئے، اور جان بوجھ کر یہ کوشش کی گئی کہ جو ان کے راوی تھے انہیں متہم بالرفس یا متہم بالکذب، متہم بالوضع، اس طرح کے القابات انہیں دیے گئے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ رافضیت ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وغیرہ ہے۔ اگر کوئی مجھے امام علی سے محبت کی وجہ سے رافضیت کا طعنہ دیتا ہے تو دیتا رہے، مجھے قبول ہے، 100 بار دیتا رہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ مجھے اس بات سے فرق ضرور پڑے گا کہ میں جھوٹ بولوں،
مجھے اس بات سے فرق پڑے گا کہ میں آپ کے سامنے وہ حقائق نہ بیان کروں کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. اس سے مجھے فرق پڑے گا. اور وہ فرق کیا ہے؟ آپ لوگوں کا فرق نہیں ہے. فرق مجھے اللہ اور اس کے رسول اور اہل البیت علیہ السلام کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ فرق ہے. تو اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں جو روایت آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف موضوع ہے. جس طرح کہ آج کی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, جو یہ ٹائٹل ہو, جو القابات ہیں امام علی علیہ السلام کے, تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس میں فلاں راوی شیعہ ہے, فلاں یہ ہے. یہ جو ہمارے ہاں اصحاب الجرح و تعدیل, یعنی کسی حدیث کے بارے میں, راویوں کے بارے میں جو یہ کمنٹس دیے جاتے ہیں, تبصرہ جو کیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں ہے, فلاں درجے کا ہے, فلاں درجے کا ہے, اس میں ایک جو خامی ہے وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اس میں فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے, مذہبی نقطہ نگاہ سے جانچا گیا ہے, فرقے اور مسلک کی رعایت کی گئی ہے. یعنی ایک آدمی علی کا حد درجے بغض کرنے والا ہو, لیکن وہ ان کے نزدیک, ان اصول والوں کے نزدیک وہ ثقہ ہوتا ہے, پختہ ہوتا ہے, وہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایک وہ شخص ہے کہ جو علی کی فضیلت بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں جی رافضی ہے. مثال لے لیجئے, مثال زہری کی. زہری جو ہے یہ بالکل معلوم ہے, ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے کہ بنو امیہ کے زمانے کے اندر وہ ان کی پولیس, ان کے جو شرطہ تھا اس کا انسپیکٹر تھے, اور ان کی حکومت میں کام کرتے تھے, اور ان کے خدمتگار تھے, ان کے ساتھ تعلقات موجود تھے. ناصبی بنو امیہ حکمرانوں کے ساتھ تعلقات. عبد الملک بن مروان, جس کا گورنر حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا, مدینہ کے اوپر چڑھائی کی اس نے, مکہ کے اوپر چڑھائی کی, مکہ پہ منجنیق برسائے, اس کے ساتھ تعلقات, اس کا درباری تھا. لیکن جی جناب وہ تو امام المحدثین ہے تو وغیرہ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ راویوں کے بارے میں یہ دیکھتے کہ اس کا ناسبیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا ان لوگوں کے ساتھ جو آدائے اہل البیت علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ کیا تعلقات رہے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جی وہ ثقہ ہے. اور دوسری طرف اگر ایک شخص اہل البیت علیہ السلام یا امام علی کی روایت, ان کی فضیلت میں روایت لاتا ہے تو کوشش کرتے نیچے لکھ دیتے رافضی, متہم بالرفض, متہم بالکذب وغیرہ وغیرہ. یہ ہے ہمارے ہاں لوگوں نے کس طرح سے امام علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی ہے. امام علی علیہ السلام کا ایک اہم لقب وہ الصدیق الاکبر اور الفاروق الاعظم ہے. آج شاید آپ یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امام علی علیہ السلام وہی صدیق الاکبر ہے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی, سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے آپ پہ کلمہ پڑھنے والے, آپ کا ساتھ دینے والے وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور فاروق الاعظم, جن سے حق اور باطل کے درمیان میں جدائی ہوئی, وہ امام علی ہے. صدیق اور بھی ہوں گے, فاروق اور بھی ہوں گے, لیکن الصدیق الاکبر, الفاروق الاعظم وہ ایک ہی ہیں, اور وہ امام علی علیہ السلام ہے. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 120 روایت کی. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ انبانا العلاء بن صالح عن المنہال عن عباد بن عبد اللہ قال قال علی انا عبد اللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس ل7 سنین. عباد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہم السلام نے فرمایا انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ اخو رسول ہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ, میں ہی سب سے بڑا ہوں سچ کہنے والا. لا يقولها بعدی الا کذاب, میرے بعد یہ اب کوئی نہیں کہے گا سوائے اس کے کہ جو کذاب ہوگا. یعنی کسی اور شخص کوئی نہیں کہے گا کہ جی میں ہوں, لیکن وہ کیا ہوگا, کذاب ہوگا, جھوٹا ہوگا سب سے بڑا. میں نے اور لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی. 7 سال پہلے میں نے کیا, اس کے 2 ترجمہ. ایک یہ ہے کہ میں نے جب نماز پڑھی تو 7 سال کا تھا, اور ایک یہ ہے کہ سب لوگوں سے پہلے میں نے 7 سال پہلے میں نے ہی اکیلے نماز پڑھی ہے. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر. اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقب کس کا ہے, میرا ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے. دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث خصائص کے اندر, خصائص امیر المؤمنین جو کہ نسائی کی ہے ان کے اندر, اس کے اندر روایت ہے. اسی طرح سنن النسائی الکبریٰ اس میں بھی یہ روایت ہے, اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے.
یہ جو اسی طرح میں یہ بھی بتاؤں گا کہ الفاروق العظم وہ بھی امام علی علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی کہے گا کہ جناب اس میں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سنی نہیں ہے، یا یہ وہ بات ہے جو رافضیوں والی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کیا بات آپ کو رافضیت کی نظر آتی ہے۔ کیا امام علی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا امام علی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ صحیح روایتوں میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ تو اس میں رافضیت کیا ہے؟ صرف رافضیت اس بات کے اوپر کہ جناب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے، آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہیں جناب، جس میں بھی علی کی فضیلت ہوگی جس روایت کے اندر، تو وہ رفض سے تقویت ملے گی، شیعہ کے عقیدے کو تقویت ملے گی، تو جناب اس کو رافضیت قرار دے دو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ بہرحال میں اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں کہ جناب اگر ایک شخص علی کی فضیلت بیان کرتا ہے تو اس کو آپ سیدھا سے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ جی رافضیت ہے۔ ابھی تو کوشش یہی ہو رہی ہے ملک کے اندر، ناسبیت نے جس طرح سے سر اٹھایا ہوا ہے، اور جو لوگ علماء بھی حق بات نہیں کہہ رہے ہیں، اور صرف اس خوف سے کہ لوگ ان پہ یہ فتویٰ لگا دیں گے۔ لوگوں سے ڈرنا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں؟ سنن ابن ماجہ ہے، یہ سنن ابن ماجہ سے میں نے آپ کو روایت بتائی ہے، شیعوں کی کتاب سے نہیں بتائی ہے میں نے آپ کو۔ اچھا، یہ روایت اب کہاں کہاں ہے اس کی میں آپ کو مختلف جو ہے وہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خصائص علی کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، خصائص علی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن وہاں پر ہے وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَاذِب۔ ابن ماجہ میں تھا کذاب، بڑا لفظ تھا کذاب، اور یہاں ہے الا کاذب، یعنی میرے بعد کوئی یہ شخص ہی نہیں کہے گا سوائے کاذب کی، یعنی جھوٹا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو صدیق اکبر نہیں کہے گا مگر وہ یہ کہ جھوٹا ہوگا۔ خصائص کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ روایت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 32084۔ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلاء بن صالح عن منہال عن عباد بن عبداللہ قال سمعت علی یقول انا عبداللہ واخو رسولہ وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر۔ اس میں الفاظ کا اضافہ ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر وہ جو کہ جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولنے والا، اور کذاب انتہائی جھوٹا، مفتری من گڑت باتیں کرنے والا۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، کتاب السنہ لابن ابی عاصم کے اندر موجود ہے، اسی طرح جناب کتاب السنن الکبریٰ نسائی کی، وہاں بھی یہ روایت موجود ہے، شاملہ پہ آپ اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کتاب مختصر تاریخ دمشق کے اندر یہ موجود ہے، وہاں پہ ابن عباس نے فرمایا کہ ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا یا ام سلمہ ان علیا لحمہ من لحمی ودمہ من دمی وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ اے ام سلمہ، علی اس کا گوشت میرے گوشت سے ہے، اس کا خون میرا خون ہے، وہ مجھ سے اس طرح ہے، اس کا درجہ میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح کہ ہارون کا درجہ تھا موسیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وعن قال ستکون فتنہ، قریب فتنے ہوں گے، فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين، اگر تم میں سے کوئی ان فتنے کو پالے، فتنے کے زمانے کو، تو اس کے لیے چاہیے کہ دو چیزوں کو لازمی مضبوطی سے پکڑ لے، کتاب اللہ و علی بن ابی طالب، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا علی بن ابی طالب ہے۔ اسی میں یہ الفاظ ہیں ھذا اول من آمن بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ تھاما، فرمایا ھذا اول من آمن بی، یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مجھ پر ایمان لایا، وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ وہ پہلا شخص ہوگا کہ جو قیامت کے دن بروز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا، علی بن ابی طالب۔ وَهُوَ فَاروق هذه الْأُمَّةِ، اس امت کا فاروق ہے، یفرق بین الحق والباطل، یہ حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والا ہے، وَهُوَ صدیق الاکبر، اور یہی صدیق اکبر ہے۔ یہ جناب کتاب مختصر تاریخ دمشق۔ اسی طرح تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف المزی کی، جمال الدین المزی کی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی، وہاں پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ وہذا صدیق الاکبر، یہی صدیق اکبر ہے۔ وہذا فاروق هذه الامہ، اور یہی اس امت کے فاروق ہیں، اس امت کے فاروق یہی ہیں۔ اسی طرح جامع الاحادیث سیوطی کی رحمہ اللہ، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح کتاب الکنیٰ والاسماء دولابی کی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر
وَأَسْلَمْتُ قَبْلَ أَن يُسْلِمَ، میں نے ابو بکر سے پہلے ایمان لایا، میں ہی صدیق اکبر ہوں، اور میں نے اس سے پہلے اسلام لایا، یعنی اسلام کا اعلان کیا۔ کتاب الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، معاذہ العدویہ سے کہتی ہیں سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یخطب علی المنبر، علی کو میں نے سنا وہ ممبر پہ تھے اور وہ یہ فرما رہے تھے انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر رضی اللہ عنہ واسلمت قبل ان یسلم، وہ فرما رہے تھے ممبر پر کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں نے ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لایا، واسلمت قبل ان یسلم، اور میں نے اسلام کا اعلان کیا اس کے اسلام سے پہلے۔ یہ حدیث کتاب الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم جلد 1 صفحہ 151، اور حدیث کا نمبر 186 ہے۔ تاریخ کبیر بخاری کی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تفسیر الثعلبی الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، اس میں بھی یہ موجود ہے عباد ابن عبداللہ سے، یقول انا عبداللہ واخو رسولہ وانا صدیق الاکبر، اور جلد 14 صفحہ 17 سورۃ التوبہ کے اندر کی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے۔ مستدرک علی الصحیحین حاکم کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4584، جلد نمبر 3 4584، اور سند بالکل وہی ہے عباد ابن عبداللہ الاسدی کی، ان علی رضی اللہ عنہ قال انی عبداللہ واخو رسولہ وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب، اور یہ الفاظ اس میں اضافہ ہیں صلیت قبل الناس ب7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ، میں نے نماز پڑھی ہے میں نے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے اس سے پہلے کہ اس امت میں سے کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہی روایت، یہی الفاظ خصائص امیر المؤمنین جو کہ نسائی کی ہے، وہاں پر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کا نمبر ہے 3898۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی بن ابی طالب سے کہا انت اول من آمن بی، تم پہلے شخص ہو جو مجھ پر ایمان لائے، وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ، بروز قیامت تم سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرو گے، وانت الصدیق الاکبر، تم ہی صدیق اکبر ہو، وانت الفاروق، تم ہی فاروق ہو، تفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہو، وانت یعصوب المؤمنین، اور تم ہی مؤمنوں کے امیر ہو، والمال یعصوب الکفار، اور کفار کا جو امیر ہے یا کفار کی جو امید ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال ہوتی ہے۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب محدثین نے، اصولیوں نے تو اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کسی نے موضوع کہا ہے جیسے کہ ذہبی ہیں، کسی نے من گڑت کہا ہے، تو وہ وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ یہ ہمارے ہاں اکثر یہ کیا گیا ہے، یہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا گیا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہیں، جو روایات ہیں، صحیح روایات ہیں، اور یہ تو اتنی اس درجے صحیح ہے کہ اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ علی بن ابی طالب و صدیق اکبر ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ معلوم ہے کہ علی کے بارے میں اور اس سے علی کی فضیلت ثابت ہوگی، تو کہہ دیا کہ جناب اس میں فلاں راوی ہے اور فلاں راوی وہ ہے۔ یہ راویوں کو جو جانچنے کا جو معیار ہے یہ اسی طرح ہے جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کوئی عالم ہو اور مفتی ہو، اور اس کا آپ بہت چرچا سن رہے ہوں، بہت چرچا آپ سن رہے ہو، میڈیا پہ سن رہے ہو، اخباروں میں، کتابوں میں، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہو کہ جی شیخ العظم، مفتی اعظم پاکستان، مفتی، یعنی اس کو بہت بڑھایا جا رہا ہو، حکومتوں میں بھی وہ سب سے آگے ہو، اور فلاں عہدوں کے اوپر بھی وہ قائم ہو، تو ہر ایک کہے گا کہ جناب یہ ثقہ ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا، تنقید نہیں ہو رہی ہوگی اس کے اوپر۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کی بات، آپ اس دور کے زمانے میں سمجھیں کہ لوگ تنقید کرتے ہوں گے فلاں بندے کے اوپر، حالانکہ وہ بہت مضبوط ہوگا علم کے اندر، لیکن اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوگا، کوئی چرچا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے تعلقات ہی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی یا حکومت سے چھوڑیے کہ وہ منظر عام پر نہیں ہوگا، تو اس کو لوگ کہیں گے کہ جی یہ کمزور ہے، یہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو ہمارے طبقے کی نہیں ہے، یا علماء سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔
تو عام جو جمہور ہیں ان کا دماغ کس طرح سے بنتا ہے؟ ان کا دماغ اسی طرح بنتا ہے کہ کوئی شخص اگر ان کے فرقے کی صحیح بات کر رہا ہوگا نا تو سب لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو بالکل پکا ٹھکا ہے، یہ تو اتنا ولی، اس کی ایسی سی کرامتیں بیان کریں گے کہ آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے. اور وہ اگر دن کو رات بھی کہہ رہا ہوگا تو لوگ اس کو قبول کریں گے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جو مین اسٹریم میں نہ ہو اور وہ صحیح بات بھی کر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے. یہی حال پچھلے زمانے کے اندر ان راویوں کے ساتھ کیا گیا، اصحاب الجرح و تعدیل نے کیا، کہ جن لوگوں نے ایسی بات کر دی یا تو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کے حق میں بات کرتے تھے تو ان کے اوپر رفض کی تہمت لگ گئی. مستدرک امام حاکم کے اوپر یہی ہے کہ جی ان کے اوپر تشیع کا غلبہ ہے. اسی طرح امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہی. امام شافعی پہ تو تہمتیں لگائی گئی، رفض کے فتوے لگائے گئے. امام شافعی رحمہ اللہ ان کو کہنا پڑا کہ اگر اہل محمد کی محبت وہ رفض ہے تو جن انس گواہ ہو جائے میں راضی ہوں. یہی کام اس لیے کرتے تھے کہ جناب یہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جو اہل البیت علیہ السلام سے متعلق ہیں. اور اگر ایک شخص جو اہل البیت کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو، ان کے درباروں میں آتا جاتا ہو، ان سے مال بٹورتا ہو، تو اس کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولے گا. اوزائی کا واقعہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ اوزائی نے خود کہا کہ ہم نے بخدا اس وقت تک حکومت سے مال نہیں لیا کہ جب تک کہ ہم نے علی کے اوپر منافق ہونے کی ہم نے علی پر گواہی نہیں دے دی. استغفر اللہ العظیم. یعنی یہ ذہبی کی شہادت گواہی موجود ہے. ذہبی خود کہتا ہے کہ ہم ایسے امام الشام ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے کہنے کے اوپر علی کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں. اب کیا کریں اس کا؟ زہری کا میں نے حال آپ کو بتا دیا، زہری کے حالات، زہری کے آپ پڑھ لیجئے، زہری کے حوال حکومت کے ساتھ کس طرح کے مراسم موجود تھے امویوں کے ساتھ. اور ولید بن عبد الملک کے دربار میں ولید امام علی کے اوپر قرآنی آیات فٹ کرتا ہے، لیکن زہری جو ہے وہاں پر صرف تھوڑی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کوئی اولو العزم شخص نہیں تھے زہری، اسے اپنی جان کا خوف تھا. زہری کو کوئی نہیں کہے گا کہ جی یہ ناسبی ہے. امام علی کے بارے میں مسلم کے اندر روایت نقل کرنے والا زہری ہے کہ جس میں حضرت عباس کے ساتھ وہ ایک جھگڑے کے طور پر پیش کیا گیا، ایک دوسرے کو معاذ اللہ وہ گالیوں کی نسبت امام علی کی طرف کی گئی ہے کہ امام علی کو کذاب وغیرہ وہ کہا، تو یہ زہری سے ہی مروی ہے. تو کوئی زہری کے اوپر کوئی کلام نہیں کرے گا، سب کے لیے وہ امام المحدثین ہے. اوزائی کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا. لیکن بات کس کے اوپر ہوگی کہ اگر عباد ابن عبداللہ نے امام علی کے بارے میں صدیق الاکبر کہا تو یہ محدثین لکھ دیں گے، صحابی جیسے لوگ یا دوسرے، کہ جناب یہ تو رافضی ہے، کیونکہ اس میں صدیق الاکبر الفاظ موجود ہے. انا صدیق الاکبر، میں ہی صدیق اکبر ہوں. اب یہ ان کے جو مزعومہ جو عقائد ہے جو انہوں نے بنایا جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہے چوٹ پڑتی ہے. تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کے ہیں اور اس میں فلاں راوی ہے اور لہٰذا یہ تو شیعوں کی روایت ہے یا شیعوں کی بات کرتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، کوئی ویڈیو بناتا ہوں، آپ یقین کیجئے گا میں یہ اس طرح ویڈیو بناتا ہوں کہ گویا کہ میں اپنی موت کی چارپائی پہ موجود ہوں. یعنی جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، انسان سچ بولتا ہے، اس وقت میں انسان کو نہ مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دنیا کی، نہ اولاد کی، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. انسان کو یہی ہوتا ہے کہ بس نزع کا عالم ہے، جو بولتا ہے انسان سچ بولتا ہے. میں اس کیفیت کے اندر بات کرتا ہوں کیونکہ یہ جو باتیں ہیں برسوں ہم سنتے رہے ہیں اپنے اکابر سے اور لوگوں سے، علماء سے، فلاں فضائل، فلاں فضیلتیں، فلاں. لیکن جب ہم نے خود تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ جناب انہوں نے تو حدیثوں کو چھوڑا ہوا ہے. یہ حدیثوں کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، روایتوں کی بات کرتے ہیں، حدیثیں تو یہ بیان ہی نہیں کرتے. انہوں نے صرف اپنی چند اس طرح کے نمبر بنائے ہوئے ہیں، یہ نمبر ہے فلاں جمعے کو فلاں کی، فلاں جمعے کو فلاں کی، اور واعظ بنائے ہوئے ہیں. حدیثوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا. قرآن تو چھوڑ دیا نا انہوں نے، قرآن کی تو بات ہی نہ کریں. قرآن تو بالکل چھوڑا ہوا ہے. قرآن کی اگر آپ سے بات کریں گے تو کہیں گے قرآنسٹ اہل کتاب ہے، اہل قرآن ہے، یہ اہل قرآن ہے، یہ منکر حدیث ہے. اور اگر آپ اہل البیت کی بات کریں گے تو شیعہ ہے. عقل کی بات کریں گے تو کہیں گے معتزلی ہے، یہ سر سید کے افکار کا حامل ہے، یہ غامدی کے افکار کا حامل ہے. انسان کہاں جائے؟ نہ اہل البیت کی بات کرنے دیتے ہیں، نہ قرآن مجید کی طرف یہ آنے دیتے ہیں، نہ عقل کی طرف. قرآن مجید نے بار بار عقل کی طرف اپیل کی ہے کہ عقل سے کام لو، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر، تفکر، تذکر.
قرآن عقل کی بات کرتا ہے کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. غور کیوں نہیں کرتے ان کو کیسے بنایا, آسمان کا کیسے اٹھایا. بالکل کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر قرآن مجید نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے. لیکن یہ عقل کی کوئی بات نہیں ہے. عقل کے بارے میں کسی طرح کی آپ کو روایت نہیں ملے گی. حالانکہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے, قرآن مجید میں بے شمار آیات وہ عقل کی فضیلت اور عقل کو استعمال کرنے کی, استخدام کرنے کے بارے میں, لیکن عقل کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ عقل سے کام لیتا ہے. اسلام میں عقل کا کیا کام ہے؟ اسلام میں عقل کہاں چلتی ہے؟ اسلام میں کہاں غور و فکر کی بات ہے؟ یہ انہوں نے بنایا ہے کہ دین کو اس طرح جامع کیا, اس طرح ایک پیش کر دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ گویا انسانی معاشرے یا انسانوں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل خالص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انسانیت سے بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے. عام انسان کو اپیل کر رہا ہے قرآن مجید. تو میں یہ گفتگو جو کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں کہ گویا کہ یہ میری آخری گفتگو ہے. میں اس بات کو یقین کرتے ہوئے کرتا ہوں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. میں نے کسی کے اوپر کسی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ نہیں ڈالا ہوا ہے یا کسی کے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت نہیں کیا ہوا ہے. تو میں کس طرح سے اہل البیت کے مقابل کسی اور کو قرار دے دوں گا؟ میں کیسے اہل البیت کے مقابل کسی کو لاگے کھڑا کر دوں گا؟ کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے مقابل کسی کو کھڑا کر دوں؟ نہیں. اگر میں اس طرح کروں گا تو میں جاہلین میں سے ہوں گا, میں غبی ہوں گا, میں جاہل شخص ہوں گا کہ اگر میں سیدہ کے مقابلے میں کسی کے قول کو کہہ دوں کہ وہ صحیح ہے. نہیں کر سکتا میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. الصدیق الاکبر الفاروق الاعظم. آج ہم نے یہی سیکھا, یہی سمجھنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا لقب وہ کیا ہے؟ الصدیق الاکبر ہے. ان کا لقب کیا ہے؟ فاروق ہے. حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہے. کن کو؟ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور ہم امت مسلمہ کو وحدت کے لیے, ایک کرنے کے لیے پروردگار ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.